الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کی مبارک کتاب سے 9ویں پارے کا آخری پاؤ اور 10واں پارہ مکمل سنا۔ سورۃ انفال پوری سنی اور پھر سورۃ برات کچھ سنی ہے، کچھ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ جہاد ایک عظیم حکم ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان 13 سال اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وہاں تھا عبادت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ اہل مکہ نے بڑے حالات سخت کر دیے۔ اسی جگہ قرآن کریم میں آج بھی ہم نے سنا، اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں پہلے۔ ہجرت کا موقع، قریش بیٹھے اور آپس میں کہنے لگے کہ کوئی سر جوڑ کر بیٹھیں، اہم ساتھی آئیں، قبیلوں کے سردار آئیں، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے، اس کا کوئی صحیح حل سوچیں توڑ کر۔ تو سارے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے۔ جہاں صفا پہاڑی ہے، یہاں قریب ایک جگہ تھی، اسے دار الندوہ کہتے تھے، مشورے کی جگہ۔ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تو یہ ان کی ایک پارلیمنٹ کی جگہ تھی، جہاں سارے سردار اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے۔ ہر ایک آدمی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، چیدہ آدمی داخل ہوئے۔ ایک اوپرا آدمی بھی آ گیا۔ اب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں نجد کا شیخ ہوں، میں نے سنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کوئی فیصلہ کن بات طے کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا میں بھی مشورہ دوں۔ مشورہ چلتا رہا، ان میں ابو البختری نے یہ مشورہ دیا کہ یوں کریں، دین یہ پھیلتا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں، زنجیروں میں باندھ کر کسی مکان میں بند کر دیں، وہیں مر جائیں گے نعوذ باللہ، اور آگے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو شیخ آیا بیٹھا تھا نجد کا، شیطان تھا، انسانی شکل میں تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کوئی مشورہ ہے، یہ تو بہت گھٹیا مشورہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد کے ساتھی جو صحابہ ہیں وہ آپ پر والہانہ قربان ہو جانے والے ہیں، وہ اپنی جانیں دے دیں گے آپ کو چھڑا دیں گے۔ سب کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ابو الاسود سردار بیٹھا تھا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا محمد کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، نکال دیں، یہاں ہمارے علاقے میں رہی نہ۔ اس پر وہ نجد کا جو شیخ بیٹھا تھا کہنے لگا یہ کوئی بات ہوئی، یہ مشورہ بھی رائے بھی بہت کمزور ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے وہ ایسی کلام پڑھتا ہے کہ لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جب باہر آپ نکالیں گے تو وہیں جتھا تیار ہو جائے گا، پھر کل کو تمہارے مقابلے میں وہی آ جائیں گے۔ سب قریش نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک بات ہے۔
ابو جہل ہے، عمرو بن ہشام اس کا نام تھا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے جتنے ہم قبیلے ہیں 15-20 بڑے اہم قبیلے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں، محاصرہ کریں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ معاملہ آئے گا خون بہا کا، 20-30 قبیلوں سے کون خون بہا لے گا؟ کوئی ایک آدمی ہو وہ قصاص لے گا، کوئی ایک آدمی ہو تو قصاص لے۔ یہ تو 25-30 قبیلے ہیں، کون قصاص لے سکتا ہے؟ آخر کار عبد مناف اس پر راضی ہو جائیں گے کہ پھر ہمیں خون بہا دو، دیت دے دو، تو ہم دیت ادا کر دیں گے۔ تو یہ منصوبہ طے ہوا۔ شیخ نے بھی کہا ہاں یہ ہے وزنی رائے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ یہاں سازش کر رہے تھے، اللہ کہہ رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر بھی کام میں تھی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آج رات آپ نے نکلنا ہے۔ لمبا قصہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہجرت کا بیان بہت لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں حضرت ابو بکر صدیق سے طے کر چکے تھے، رہبر بھی تیار ہو چکا تھا۔ رات کے ٹائم آپ نکلے، آپ نے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی اور یوں مٹی میں لے کر یوں پھونکا، کیونکہ سارے باہر پہرے میں کھڑے تھے کہ نکلیں گے تو قتل کریں گے۔ اللہ نے شعور، عقلیں اڑا دی، ہوش اڑا دیے، نیند آ گئی، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ حضور پاک نکل کر، ابو بکر صدیق نکل کر چلے گئے۔ کسی نے آ کر کہا کیوں کھڑے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے؟ فرمایا وہ تو نکل ہی گئے۔ جھانک کر دیکھنے لگے تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھے علی تم نے بعد میں آنا ہے، اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں یہ ساری میرے پاس پڑی ہیں۔ بھی آمین سمجھتے تھے، کافر ہو کر امانتیں بھی رکھتے تھے۔ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، ہماری امانتیں کھا گئے۔ یہ سارا جو ہے ادائیگی کرنا، انشاءاللہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے۔ صبح تحقیق ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی تدبیریں کی، ہماری تدبیر کارگر ہوئی۔ اللہ کے نبی 3 دن غار ثور میں رہے، اس کا بھی آج ذکر آیا ہے۔ اپنے ساتھی سے کہنے لگے، جب اوپر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ قدم نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ نبی کا یقین پہ معمولی ہے، اللہ جب ساتھ آئے تو گھبرانے کی کیا بات۔ وہاں سے آپ نے سفر طے کیا۔ راستے میں سراقہ بن مالک جو ہے یہ پہنچ گئے، اور انعام تھا 1000 چاندی کے درہم اور 100 اونٹ۔ اس لالچ میں اس نے گھوڑا دوڑایا۔ کسی نے کہا ہم نے 2 اجنبی دیکھے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان آئے تو پتھریلی زمین میں گھوڑا سینے تک دھنس گیا، اور پھر دھواں اٹھا۔ 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ اس نے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن تیرے بازو میں آئیں گے، یعنی فتوحات ہوں گی، ایک وقت آئے گا تو بھی ایمان لائے گا، اور ایران کے بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ پھر آپ آگے گئے، برائدہ ابن حسیب بھی آپ کے انتظار میں تھے قتل کے۔ آپ نے اسے دعوت دی، اللہ کی شان، اس کے قبیلے والے بستی تھی، 80 گھرانے راستے میں ایمان لے۔ راستے میں 2 ڈاکو بھی تھے، انہی سے گزرے۔ انہوں نے کہا نحن مہانان القوم، قوم کے 2 ذلیل آدمی ہیں،
آپ نے فرمایا بل انتما مکرمان، اللہ نے تمہارے اندر پیدائشی عزت کی چیز رکھی ہے۔ یہ ڈاکو اور چور بھی ایمان لائے، صحابی بن۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حق کی بات چلتی رہی، کفر اپنی انتہا کو پہنچ گیا، ہجرت کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، تو پھر وہاں حکم آ گیا قتال کا کہ اب تمہارے اوپر ظلم بہت ہوئے ہیں، اب تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ اسی زمانے میں ابو سفیان مختلف اہل قریش کے مال لے کر 70 آدمی گئے تھے شام میں، سارے مکہ نے پیسہ ڈالا تھا، اور یہ ایک مشترکہ کمپنی تھی، شام سے سامان آ رہا تھا، اسی میں اسلحہ بھی تھا، دوسری چیزیں بھی تھی، یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور دوسری چیزیں بھی۔ ایک قریشی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں پیسہ نہ ملایا ہو اس قافلے میں۔ 50,000 دینار، یہ بن جاتے ہیں 90 کروڑ روپیہ۔ 50,000 دینار 90 کروڑ روپیہ، یہ اس قافلے کا مال تھا۔ تو آپ کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اسے درمیان میں یہ مال لے لینا چاہیے، یہی مال کل کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے آدمی تھے بھائی جلدی کرو، اور یہاں ابو سفیان گزر رہے ہیں سامان اسلحہ وغیرہ لے کر، اور یہی کل کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ حربی کافر کا مال لینا یہ عین ثواب ہے، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے جلدی پہنچو۔ اب کسی نے کہا میرے گھوڑے یا اونٹ دیہات میں ہیں، سامان میں نے وہاں گھر سے لینا، فرمایا نہیں، جو بیٹھے ہیں وہی چلے۔ یہاں چلے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جب ایک جگہ پہنچے مقام زرقا میں، فرمایا ساتھی گنا تو صحیح کتنے ہیں؟ ساتھی گنے 313 تھے، کچھ ایک دو اور بھی تھے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور 6 زیرے تھے، 8 تلواریں تھیں، گھوڑے 2 تھے، یہی کل سامان تھا، کیونکہ جہاد کا ارادہ تو تھا نہیں، یہ قافلہ ہے، قافلے کا سامان لینا ہے، 70 آدمی ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ آگے جا رہے ہیں تو آگے ابو سفیان کو کسی نے خبر دے دی کہ اہل مدینہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تو پیغام بھیجا، زمزم غفاری کو بھیجا کہ جاؤ اہل مکہ کو کہو کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور جلدی کرو ہماری نصرت کے۔ دوسرا جدہ کی طرف رخ کر لیا، سمندر کے کنارے نکل گئے، یہ راستہ چھوڑ دیا۔ جب مسلمان آگے گئے تو اس راستے پر وہ ہے نہیں، وہ تو نکل کے آگے چلے گئے۔ لیکن جب یہ قاصد وہاں پہنچا مکہ میں، ابو جہل کہنے لگا مسلمانوں کو جرت کیسے ہوئی ہے، اب تو ہم جائیں گے مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے۔ اب انہوں نے 1000 آدمی، 700 اونٹ، 200 گھوڑے، 600 زیریں اور تلواریں ہر ایک کے پاس، وہاں سے چلے، طبلہ بجانے والی عورتیں، اور یہ سارا سامان روزانہ 10 اونٹ سے زیادہ ذبح ہوتے تھے۔ یہ چلے، خبر مل گئی آپ علیہ السلام کو کہ وہ تو لڑنے کے لیے اہل مکہ آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ گئے تھے کہ سامان مل جائے گا۔ اب صورتحال لڑائی کی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پیچھے جانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے صحابہ سے رائے پوچھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ہم تو ابو سفیان کے قافلے کو کمزور کرنے آئے تھے، ہمارا ارادہ کوئی لڑائی کا تو تھا نہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، ان حضرات سے پوچھا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو حکم ہوگا کر گزریں گے۔ آپ نے مختلف صحابہ سے پوچھنے کے بعد انصار مدینہ سے پوچھا کہ مہاجرین تو کیا کیا؟ انصار مدینہ میں سعد ابن معاذ تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کہیں حبشہ میں ایک جگہ ہے برق الغماد، وہاں تک جائیں، وہاں جائیں گے۔ آپ کہیں سمندر میں چھلانگ مارو، سمندر میں چھلانگ ماریں گے۔ ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، سچا نبی سمجھا ہے، جانے دے دیں گے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں آپ حکم دیں گے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ مارنے کا وہاں بھی دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کا حکم بھی یہی آیا ہے۔ تو جب یہ تعداد گنی گئی تو 313 تھے، تو آپ نے فرمایا اصحاب طالوت کی تعداد بھی 313 تھی جو جالوت کے مقابلے میں گئے تھے۔ خوش ہوئے، نیک فالی آپ نے لی۔ بدر جو ہے یہ ایک آدمی کا نام بھی تھا، وہاں اس آدمی نے کنواں کھودا ہوا تھا، اس کنویں کا نام بھی بدر ہے، مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر۔ حج والے ساتھی وہاں جاتے رہتے ہیں، ہم بھی وہاں گئے 2-3 دفعہ، اللہ نے وہاں بدر پہنچایا۔ تو بدر کے اندر جب پہنچے اس میں اللہ کی شان جو قریش آئے وہ اچھی سخت جگہ پر، جہاں لڑائی کے لیے جگہ سخت ہونی چاہیے، مسلمانوں کو جگہ ملی ریت والی، ریت والی جگہ ہے۔ اب جہاد کے لیے ریت والی جگہ، پاؤں جو ہیں وہ اندر جائیں گے، مضبوطی سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ساری رات دعائیں مانگی، گر گڑائے۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے بہت تھوڑی ان کی تعداد ہے۔ بعد میں جب لشکر سامنے آئے 3 پارے میں، وہاں ہر ایک کو تعداد دگنی دکھائی دور سے، 3 پارے میں آیا تھا، تاکہ کافر ڈر جائے اور مسلمان جو ہیں ان کا رعب بڑھ جائے، مسلمان گر گڑائیں ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر، اور کافر ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر ڈر جائے۔ یہ دور تک تھی۔ جب قلیل آئے، قریب آئے، تو اللہ نے ہر ایک کو دوسرے کی تعداد کم دکھائی۔ کافروں کو اس لیے کم دکھائی کہ پیچھے نہ چلے جائیں، یہیں کھڑے رہیں۔ مسلمان نے جب کافروں کو دیکھا ان کی تعداد کم ہے، عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کتنے ہیں؟ 70 آدمی ہیں۔ دوسرے نے کہا 70 نہیں، 100 کے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے حوصلے بڑھا دیے، ان کے حوصلے اللہ نے بڑھا دیے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے جبریل بھی آ گئے اپنا گھوڑا حیزوم لے کر، اس گھوڑے کا نام حیزوم تھا۔ 2 موقع پر اللہ نے فرشتے اتارے ہیں، ایک بدر میں ایک حنین میں۔ لڑے تھوڑے ہیں، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اتارے۔ بدر میں آئے سفید پگڑیاں تھیں، حنین میں آئے سرخ پگڑیاں تھیں ملائکہ فرشتوں کی۔ اللہ کے نبی نے سب بندی کی، قلب میں درمیان میں کون ہوگا، میمنہ دائیں طرف کون سنبھالے گا، میسرہ کون سنبھالے گا، ساقہ میں پیچھے کون کمان دے گا، آگے کون ہوگا۔ ساری آپ علیہ السلام نے وہاں ترتیب دی۔ اور اللہ کی شان، رات کے ٹائم بارش ہوئی، جو ان کی سخت جگہ تھی کیچڑ بن گئی، اور مسلمانوں کی ریت والی جگہ بہترین بن گئی۔ ساتھ اللہ نے جہاد کے لیے جب کھڑے ہوئے تو نیند کے جھٹکے آنے لگے، رات کے ٹائم بھی نیند آنے لگی۔ ساری رات اللہ کے نبی جاگتے رہے۔ فرمایا یہ جہاد کے موقع پر نیند کا آنا رحمت ہے، نماز کے موقع پر نیند کا آنا شیطانی دخل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تر و تازہ ہو جائے، ان کے حوصلے جم جائے۔ اللہ پاک نے کرم کیا،
جہاد کا معاملہ ہوا، اللہ کی مدد اتری، ان کے 70 بڑے بڑے مارے گئے، مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے، جو وہ بدر میں، بدر والی جگہ پر قبرستان ہے، اس قبرستان میں وہ شہید ہے۔ وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی جہاں بدری صحابہ ہیں، ان کا مقام سارے صحابہ سے اونچا، بدری صحابہ کا مقام۔ اور ساتھ ہی قبرستان کے باہر لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں آج کل، وہاں نیچے کنواں تھا قلیب بدر کا، تو اس میں 24 کافروں کی لاشیں اس میں ڈالی گئی، ابو جہل کی، پھر اس کنویں کو بعد میں بند کر دیا گیا۔ یہاں بھی بیت الخلا بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں استعمال نہیں کرتے، یہ کافر جو ہے تھے، ان کی لاشیں یہاں ڈالی گئیں، 70 جو ہیں ان کے گرفتار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، گھوڑے بہت سے مال غنیمت میں آ گئے، تلواریں آ گئی، زریں آ گئی، اونٹ آ گئے، اللہ کی شان، اللہ نے بہت دیا، مال غنیمت بھی اس میں ملا۔ اب یہاں جو سپارے میں شروع کیا ہے اسی مال غنیمت کا قصہ ہے۔ اب جب کافر بھاگے، کفار جب بھاگنے لگے تو کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، کچھ ہر وقت رسول پاک کو اپنے ساتھ، رسول پاک کے آگے پیچھے رہتے تھے، کچھ نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ اب یہ تھا کہ یہ مال غنیمت حق کس کا ہے، جو کافروں کے پیچھے گئے یا جنہوں نے مال غنیمت اٹھایا یا جو اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے۔ اسی پر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ولرسولہ، آپ کہہ دیں یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جو سنتے رہتے ہیں وہ تو ذرا سمجھ جائیں گے، تھوڑی سی بات سمجھ لیں، جب جہاد ہوتا ہے جو مال لڑائی کے بعد ملے یہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، ہماری کمائی ہوتی ہے، لین دین میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری باتیں صحیح نہ نکلی ہوں، مال کی کمائی میں کچھ میل آ گیا ہو، لیکن کافر جب مال چھوڑ کر بھاگے یہ مال اللہ کی ملکیت میں چلا جائے۔ اب یہ اللہ کے مسلمان، اللہ کے مسلمانوں کا امیر جو ہے وہ مال لے کر تقسیم کرے گا، جو مال اللہ کی ملکیت سے تقسیم ہوگا یہ سب سے زیادہ پاک مال غنیمت، سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے یہ مال غنیمت۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کافر نے مسلمان کو دیکھا وہی چھوڑ کر بھاگ گیا، جیسے بنی نذیر کے یہودیوں کے ساتھ ہوا، وہ جو چھوڑ کر چلے جائیں بغیر لڑائی کے اسے مال فے کہتے ہیں، وہ مال فے ہے، یہ مال غنیمت۔ تیسرا امیر یہ کہہ دے کہ جو اعلیٰ کارکردگی دکھائے گا اسے خاص انعام ملے گا، اسے نفل کہتے ہیں، اس کی جمع انفال ہے، سورۃ انفال، اعلیٰ کارکردگی پر جو مال ملتا ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ بعض دفعہ نفل کا اطلاق غنیمت پر اور غنیمت کا اطلاق نفل پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مال آیا تو اس میں تھا کہ یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ مال حقیقت میں اللہ کا ہے اور اللہ کی ملکیت سے رسول پاک علیہ السلام کے تصرف میں ہے۔ آگے 10ویں سپارے کے شروع میں بھی اللہ نے فرما دیا یہ مال غنیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ علیہ السلام تقسیم یوں کریں گے، 5واں حصہ بیت المال میں رکھیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوگا جنہوں نے جہاد میں شرکت کی، وہ جو 5واں حصہ بیت المال میں ہے وہ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو بھی ملے گا، ذوی القربہ، مسکینوں کو ملے گا، مسافروں کو ملے گا، اور اسی طرح نیک کاموں میں لگایا جائے گا۔ 5 مصرف اللہ نے ان کے بتائے۔ ایک یہ بات یاد رکھے، آگے اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین،
ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے 8 مصرف اللہ نے بیان کیا، ان میں ذوی القربیٰ کا نام نہیں ہے، رسول پاک کے رشتہ داروں کا۔ اس لیے ہم زکوٰۃ سیدوں کو نہیں دیتے، اس لیے کہ زکوٰۃ ہے میل کچیل۔ 97.5 روپے اپنے پاس رکھے، 2.5 روپے میل کچیل ہے۔ حضور پاک کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے، اس لیے اسے میل کچیل نہ دو، سادات کو نہیں دینا۔ سچا سید ہو، جھوٹا نہ ہو، اسے نہیں دینا۔ بھائی وہ کہاں سے لے گا؟ فرمایا مال غنیمت سے لے گا۔ مال غنیمت یا مال فیض اس کا حصہ ہے ذوی القربیٰ کا، جو رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ وہ 2 ہیں، بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ ہاشم کا بھائی مطلب تھا۔ حضور پاک نے انگلی میں انگلی ڈال کر کہا جاہلیت میں بھی یہ دونوں بھائی کٹھے تھے، اسلام میں بھی کٹھے تھے۔ انہوں نے چاہے رسول پاک کو جیل میں ڈالا، شیب ابی طالب میں، جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جیل میں آ گئے۔ فرمایا وہ ہمارا ساتھ ہر موقع پر دینے والے تھے، اس لیے مال غنیمت کے اللہ نے احکامات بیان کیے کہ رسول پاک علیہ السلام یہ مال لیں گے، 5واں حصہ بیت المال میں ڈال کے پھر اسے تقسیم کیا جائے گا، اور جو 4 حصے ہیں یہ مجاہدین میں اللہ کے نبی اس کو تقسیم کریں۔ تو یہ مال غنیمت کے احکامات بیان کیے، اور پھر 28ویں پارے میں مال فیض کے احکامات بیان کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ سچے مومن کون ہیں۔ سچے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈر جائے۔ واجلت قلوبہم، وجل کہتے ہیں اللہ کے جلال کی وجہ سے، یا گناہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ کا ڈر آیا، واپس آ گئے۔ فرمایا یہ ہیں سچے مومن۔ دوسری نشانی فرمائی جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو ولیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، یہ اس وقت ہوگا جب تدبر سے قرآن پڑھے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام قرآن پڑھنے کے بعد ان کے چہرے سرخ ہوتے تھے، آنسو بہتے رہتے رہے کہ قرآن ہے کیا، کہ ہم اجمی ہیں اور چونکہ صحبت میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے پتہ نہیں لگتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ دوسری نشانی یہ فرمائی جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھا اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا یہ سچے مومن ہیں، اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، ان کے لیے رزق کریم بھی ہے، عمدہ روزی بھی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا۔ آگے حق تعالی شانہ نے جب یہی بدر کا قصہ ہوا تو ایک قریش میں خیال آیا، وہ یہ کہ سراقہ بن مالک بنی بکر کا ہے، ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہے، اگر ہم مکہ سے نکل پڑے تو ہمارے گھر خالی نہ ہو جائے۔ شیطان آیا انسانی شکل میں اپنا لشکر لے کر، شکل بنا لی سراقہ کی کہ سراقہ آ گیا۔ قریش خوش ہو گئے کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے ساتھ ہی آ گیا۔ وہاں آ گیا اور کہا کہ تم ڈرو نہیں، لا غالب اليوم لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، انی جار لکم، آج میں تمہارا مددگار ہوں۔ اب جب اس خبیث نے، شیطان نے فرشتے اترتے دیکھے، فرشتے پہلے 1000 اترے، اور تیسرے پارے میں ہے پھر 3000 اور 5000 کا وعدہ کیا گیا۔ پہلی جگہ مردفین بولا، دوسری جگہ منزلین بولا، تیسری جگہ مسببین بولا۔ اللہ نے کہا یہ کافر آئے 1000 تو میں فرشتے بھی 1000 اتار رہا ہوں۔ پتہ لگا کہ قرد بن جادر 3000 آدمی لے کر آ رہے ہیں، فرمایا پھر 3000 فرشتے بھی اتار رہا ہوں۔ اگر فرمایا یک بارگی انہوں نے حملہ کیا تو گھر میں 5000 فرشتے آئیں گے۔ وہ یک بارگی حملہ نہیں کیا، یہ پہلی تھی کہ 1000 فرشتہ 3000 فرشتے بھی اترے۔
اب اللہ نے بہت سے کافروں کو دکھایا بھی صحیح، وہ جا رہے ہیں آگے دیکھتے تو گردن کٹ کے کافر کی نیچے آئی پڑی، اسے بات دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں پر بیٹھ کر بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب یہ فرشتے جب اترے، جبریل کو دیکھا شیطان نے تو اس کی تو جان نکلنے لگی، یہ تو پگھلنے لگا اور بھاگنے لگا، کیونکہ اس کا ہاتھ ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹکا مارا، ہاتھ چھڑا دیا اور ہاتھ چھڑا کر اس کو مارا سینے سے، وہ حارث بن ہشام گر گئے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ نقصا علی عقبیہ، پیچھے بھاگا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ کا دردناک عذاب اتر رہا ہے، یعنی فرشتے دیکھے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے ہی کرتا ہے شیطان۔ بعد میں جب قریش واپس آئے، شکست بھی کھا کر آئے، تو سراقہ ابن مالک کے پاس پیغام بھیجا کہ بھاگ گئے تھے۔ سراقہ ابن مالک نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تمہاری لڑائی ہوئی، تم جب ہار کر آئے تمہارے 70 مارے گئے، اب مجھے خبر ملی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کوئی اور تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ ساری کارکردگی شیطان کی تھی، شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ آگے حق تعالی شانہ نے سورۃ جو برات ہے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کہا رہا ہے بھائی یہ جب پہلے نسخے تھے پھر ابو بکر صدیق نے مصحف بنایا، یعنی ہر ایک حافظ تھے، 10,000 صحابہ حافظ تھے، اور پھر ہر ایک کے پاس گتوں میں ہر جگہ ہرن کے چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، پھر اسے مصحف پہ لکھا گیا۔ پھر کئی قراتیں پڑھی جاتی تھی، بنی تغلب کی قرات، بنی بکر کی قرات، بنی اسلم کی قرات، طائف کے قبیلوں کی قراتیں۔ تو عثمان ذو النورین کے زمانے میں لغت قریش پر اتفاق ہوا کہ آگے چل کر اختلاف نہ ہو جائے، تو حضرت عثمان جب لکھوا رہے تھے تو یہاں پر انہوں نے بھی بسم اللہ نہیں لکھائی، کیونکہ فرمایا اللہ کے نبی نے بھی نہیں پڑھی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ اختلاف ہوا کہ یہ جز ہے یا نہیں سورۃ برات، سورۃ انفال کا یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، ابو بکر نے نہیں پڑھی، عمر نے نہیں پڑھی، تو صاف ظاہر ہے بسم اللہ تو نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آیا یہ مستقل سورت ہے یا سورۃ انفال کا حصہ ہے، تو بعضوں نے کہا کہ یہ سورۃ انفال کا حصہ ہے۔ کیوں بھائی بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، نہ پڑھی جاتی ہے، حصہ۔ بعضوں نے کہا کوئی پتہ نہیں علیحدہ سورت ہو، اگر اللہ کے نبی نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہم بھی نہیں پڑھیں گے، جگہ خالی چھوڑ، تو جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے، تو یہ بسم اللہ یہاں اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، اس وجہ سے یہاں سورۃ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ باقی یہ جو نقطہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ یہاں برات آگے حکم آ رہی ہے کافروں سے برات کا اظہار کرو، تو اس وجہ سے بسم اللہ میں رحمت کا بیان ہے، یہ ایک نقطہ ہے، ورنہ اصل چیز وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، جبرائیل نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لائے نہیں، اس لیے بعض کہتے ہیں اس سورت انفال کا جز ہے، بعض کہتے ہیں علیحدہ سورت ہے۔ یہ قصہ یہ بنا 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ آدمی بھیجے، بعد میں حضرت علی کو بھی بھیجا کہ حج پر چلے جاؤ مکہ مکرمہ۔ یہ حج ہو رہا تھا ذی قعدہ میں، آگے نسی کا بیان آتا ہے میں اس میں ذکر کر دوں گا۔ ذی قعدہ میں قریش حج کے مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے، ذی قعدہ میں یہ حج ہو رہا تھا ذی الحجہ کی بجائے۔ وہاں پہنچ گئے، مینا میں بھی اعلان ہوا اور اسی طرح مزدلفہ میں بھی اعلان ہوا، مکہ کی گلیوں میں بھی اعلان ہوا، کیونکہ بڑا وفد گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اعلان کرنے والے حضرت علی تھے، وہ یہ کہ آئندہ کوئی بھی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ بعض قبائل کرتے تھے، عقل یہ تھی کہ یہ گنہگاروں کا لباس ہے، گنہگار کا لباس ہے، عورتیں رات کے ٹائم کرتی، مرد جو ہے قریش سے کپڑے مانگتے دے دیتے تو ٹھیک، نہیں تو بھائی
गुनाहगारों का लिबास है, लिहाजा लिबास उतार कर नंगे करे। माशाल्लाह अकल देखो, उधर है गुनाहगारों का लिबास है और फिर नंगे करना, ये हमाकत अंदर नहीं आती। फरमाया आइंदा कोई भी आज के बाद ऐलान कर दिया गया कि बैतुल्लाह का नंगा तवाफ नहीं करेगा। दूसरा है 4 महीने की तुम्हें मोहलत है, ये महीने 4 महीने की तुम्हें मोहलत दी जा रही है, अमन है। और 4 महीने के बाद जज़ीरतुल अरब में किसी काफिर को नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए सारी कायनात में 2 जगह मुकद्दस है, मक्का और मदीना। इसलिए ये शायर इस्लाम में है, इसलिए वहाँ बाहर लिखा हुआ है काफिरों का दाखिला ममनू, ताकि कायनात में 2 जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ आदमी सुख के साथ रह सके, इस्लाम असल शक्ल में नजर आए। इसलिए ऐलान कर दिया गया कि यहाँ काफिर आइंदा नहीं होंगे। तीसरा ऐलान ये किया गया कि आइंदा साल हज जुल हज्जा में होगा। समझ आई? इसलिए कि 12 महीने हैं। फरमाया जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है 12 महीने। ये कुरैश थे, 4 महीने थे मोहतरम मिल्लत इब्राहिमी में, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम। ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम 3 योग है। और 1 महीना रजब। रजब में उम्रा करते थे, इन 2 महीनों में हज के लिए आते थे, मुहर्रम में वापस जाते थे। इसलिए लड़ाइयाँ बंद, दुश्मन भी एक दूसरे को कुछ नहीं कहते थे इन 4 महीने में। अब भी हमें हुक्म है कोई इन महीने का एहतराम करे, तुम भी एहतराम कर लो, अगर वो ना करे फिर तुम्हें लड़ने की इजाज़त है। तो ये जो कुरैश थे ये नसी करते थे। नसी के माने महीने आगे पीछे कर देना। मिसाल के तौर पर वो लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते आ गया महीना, मोहतरम महीना, कहने लगे ये महीना पीछे चले जाए। मिसाल के तौर पर लड़ रहे हैं, हज वाला महीना है, हज वाला महीना पीछे कर दो, 2 महीने पीछे कर दो, कभी 3 महीने पीछे कर दो, बस गिनती पूरी कर लो। तो बाद औकात जो है वो मुहर्रम को सफ़र में ले जाते, फिर या पीछे ले जाना तो पीछे ले जाते, अपनी तरफ से बाद औकात महीने आगे पीछे भी करते। बात तो यूं भी कर देते थे कि 12 की बजाय 14 महीने भी करते और उसके अंदर 4 महीने मोहतरम शुमार करते, लेकिन कभी आगे कर दिया कभी पीछे कर दिया। इसे कहते हैं नसी। इन्नमा नसी ज़ियादतुन फिल कुफ्र। अल्लाह ने फरमाया ये तो ज़्यादती करना कुफ्र की निशानी है। तो ऐलान कर दिया गया वहाँ पर कि आज सुन लो, अगले साल हज ज़िलहज्जा में होगा, फिर क़यामत तक ज़िलहज्जा में होगा। दारो ज़मानो का हयात ही ज़माना अपनी हयात पर लौट कर आ गया। असल ज़िलहज्जा में हज होता था। ये नसी करते थे कुरैश अपनी मर्जी से। कुरैश की एक ये आदत भी थी कि वो अरफात नहीं जाते, हम चौधरी हैं, बड़े हैं, इसलिए मुज़दलिफ़ा से वापस आ जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये आकर पकड़ छोड़ो, जहाँ जाओ असल जगह तो अरफात ही है। अरफात में तो जाकर हज होता है, हज का रुकन आज़म तो वही है। हज के जो बड़े 3 फ़र्द हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्द है अरफात जाना, वहीं से जाओ। तो बाहर कह के जहलियत की चीज़ें अल्लाह ने ख़त्म की। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये मसाजिद जो हैं मुशरिकीन नजस हैं और आइंदा ये हरम मक्का हरम मदीना नहीं आ सकेंगे। दूसरा फरमाया मसाजिद जो आबाद करते हैं वो ईमान वाले करते हैं। ईमान वाले मसाजिद आबाद करते हैं जिनका सही यकीन होता है और वो नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कात भी देते हैं, अल्लाह से डरने वाले। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलाह व आता ज़कात व लम यख़शा इल्ला अल्लाह। इसलिए मस्जिदें ये अल्लाह के घर हैं, अजीम जगह, रहमत इलाही, क्योंकि मसाजिद का ताल्लुक बैतुल्लाह से है। जो रहमत वहाँ उतर रही है उसका कनेक्शन सारी कायनात की मसाजिद से। फरमाया जो मस्जिद में आने का आदी है, फरमाया इसके ईमानदार होने की गवाही दो। फरमाया ईमान के बढ़ने की जगह मसाजिद है, मसाजिद को लाजिम पकड़ो। आदमी 5 दफ़ा आता है तो 5 दिन की 5 मेहमानियाँ अल्लाह के ज़िम्मे हो गई और मस्जिद में आ रहा है, गोया एहराम बनकर आ रहा है। तो मसाजिद की अहमियत बयान की। अल्लाह के घर हैं,
فرمایا مساجد کا متولی تقوی والے ہوتے ہیں، تو یہ بیت اللہ کے متولی مشرک نہیں رہ سکتے، یہاں تو تقوی والے اب آ گئے ہیں، اس لیے بیت اللہ کو سنبھالنے والے اب یہی لوگ ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح طلحہ شیبی یا عثمان بن شیبہ تھے، یا شیب جو ہے طلحہ بن شیبہ تھے، طلحہ شیبی جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، یہ اکٹھے ہوئے۔ تو جو شیبی تھا طلحہ شیبی، وہ کہنے لگا میرا مقام تم سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہے، جب چاہوں میں عبادت کروں اندر چلا جاؤں، اور جس کو اندر جانے دو جانے دو، اس لیے اللہ نے میرا مقام اونچا کیا۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، کیونکہ حضرت عباس اندر سے تو ایمان لا چکے تھے بدر میں، ظاہر کیا آپ نے 7 ہجری میں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بیت اللہ کا سقایا، پانی پلانے کا کام میرے ذمہ ہے، اس لیے پانی ہم پلاتے ہیں، اس لیے ہمارا مقام اونچا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے میاں یہ ساری چیزیں نیچے ہیں، ایمان باللہ اونچا ہے، ایمان لانا اور جہاد کرنا، اس لیے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ فرمایا کیا ایمان باللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تمہاری یہ خدمت ہے اس کے مقابلے میں مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں دین پھیلانا یہ عظیم نعمتیں ہیں، اس لیے اس کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، کل بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، ایک واقعہ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک لمبا سفر کیا، اور یہ دنیا دارالابتلاء تھی، گرمی میں سفر ہوا، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ منافق آ کر اللہ کے نبی سے اجازت دیتے رہے کہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی اجازت دیتے رہے۔ پاک نبی کے بارے میں آگے قرآن نے کہا اف اللہ عنک لما اذنت، اللہ نے پیار سے کہا اے نبی آپ ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا، آپ ان کو اجازت نہ دیتے تب بھی ان کا کھوٹ نکل آتا۔ باہر کا فرمائے اندر کے پلید ہیں اور یہ بہانے کر رہے ہیں۔ ان میں ایک صاحب آئے جس کا نام جد بن قیس ہے، کہنے لگے نوجوان ہوں، خوبصورت آدمی ہوں، روم میں جائیں گے وہاں بھی عورتیں خوبصورت ہیں، تو کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے بھیا، اللہ نے قرآن میں کہا فتنے میں تو پڑ گیا جب نبی کا حکم توڑ دیا، نبی کا حکم توڑ دیا۔ اور صحابہ میں کوئی نوجوان نہیں، ان میں کوئی خوبصورت نہیں، تو زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح اور بھی آتے رہے، تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے بہانہ بنایا۔ ہاں درمیان میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اللہ نے ایمان والوں کے لیے مال جان کو کہا یہ فتنے کی چیز ہے، اس کا خیال۔ فتنے کے معنی آزمائش، وہ آزمائش یوں ہوئی کہ قبیلہ تھا، اس کا نام ہے بنی قریظہ، 3 یہود کے قبیلے تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی قینوقا۔ بنی قریظہ نے عہد شکنی کی اللہ کے نبی سے، بنی نذیر اللہ کے نبی کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس لیے جلا وطن ہوئے۔ بنی قریظہ ان کے ساتھ مل کر خندق کے موقع پر عہد شکنی کی اور چوری ان سے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد آپ ان کا محاصرہ کریں۔ 21 دن اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا، مخفی آپ نے مشورہ کیا، آپ نے کہا وحی اتر چکی ہے کہ ان کے نوجوانوں کی گردنیں اڑائی جائیں، کیونکہ محمد علیہ السلام کے شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی گردنیں اڑائی جائیں، لیکن یہ راز میرا باہر نہ ظاہر کر۔ ان لوگوں نے کہا ابو لبابہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ابو لبابہ، فرمایا کیونکہ ابو لبابہ کے بچے بنی قریظہ میں رہتے تھے، ابو لبابہ کے پاس گئے، ابو لبابہ نے اور تو کچھ نہیں کہا، رونے لگے، کہنے لگے ہمارا کیا بنے گا،
ہم نے محمد کے ساتھ آج شکری کی ہے اور غداری کی. انہوں نے یوں کر دیا کہ تمہاری گردنیں اتاری جائیں. حالانکہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے، راز ظاہر کر دیا. اس لیے بعد میں آئے اوہو میں نے راز ظاہر کر دیا تو اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا اور کہا میں مر جاؤں گا، اللہ چاہے گا تو میری معافی ہوگی. بس اس کی بیوی یا بیٹی چھوڑ دیتے تھے، جا کر پیشاب کراتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، 7 دن تک نہیں کھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس آ جاتا، معافی کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگتا. اب خود ہی اس نے سزا تجویز کی ہے، اب اللہ جانے یا یہ جانے. 7ویں دن قرآن میں آ گیا کہ اس کی توبہ قبول. تو پھر صبح کے ٹائم فرمایا مجھے میری رسی نہ کھولو، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کھولے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو، یا اولاد ہے یا مال ہے فتنے کی چیزیں ہیں، تم کہتے میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیوی کو، اللہ پر بھروسہ کرو. وہ اللہ جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، آئندہ خیانتیں نہ کیا کرو، نبی کے راز باہر نہ کھولا کرو، یہ ٹھیک نہیں. تو باہر کہہ یہ منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی ڈیل ڈول نہ دیکھنا اور ان کا مال بھی نہ دیکھنا. یہ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے. لِتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان اور جند میں اسی میں نکالوں گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ اسی کفر پر مریں گے. میں نے یہ نہ سمجھنا اللہ خوش ہو کر دے رہے ہیں. فرمایا اللہ چاہتے ہیں اسی کفر میں رہیں، اسی میں ماروں گی نہیں. یہ دن رات اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، کیسے سفر میں جائیں گے. فرمایا کیا جہنم کی گرمی سے گرمی زیادہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا رب العالمین نے. آگے حق تعالیٰ شانہ نے رئیس المنافقین کا ذکر کیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھے. ابی اس کے باپ کا نام ہے، سلول اس کی ماں کا نام ہے. اس کا بیٹا عبداللہ مخلص صحابی تھا. مخلص صحابی یہ مسلمانوں میں رلا ملا رہتا تھا. باہر قید اس کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا. بیٹا آیا، آپ اگر نماز جنازہ پڑھا دیں تو شاید اللہ بخشش کر دے. آپ ان کی حرکتیں تو جانتے ہیں میرے باپ کی. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے ایک تو وہاں پر آپ نے کفن دیا. فرمایا اس نے میرے چچے عباس کو جب وہ قید ہو کر آئے تھے بدر میں، اس نے کرتا دیا تھا تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے. لمبے قد کا تھا تو میرا چچا بھی لمبے قد کا تھا. دوسرا اللہ کے نبی نے لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا. پھر جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے. حضرت عمر آ گئے کیونکہ پہلے آیت اتر چکی تھی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اے محمد آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے، چاہے 70 مرتبہ بھی مانگے، میں نے نہیں بخشی. یہ آیتیں پہلے اتری تھی. اس بنا پر حضرت عمر آئے، آپ کا کرتا پکڑا، کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہ تو منافق ہے. فرمایا میرے اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 70 مرتبہ بھی مانگے، میں 70 سے زیادہ مانگ لیتا ہوں، شاید اللہ بخش دے. پھر آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا. بعد میں آیت اتری لا تصلی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. آپ آئندہ کسی بھی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا، آج کے بعد نہیں پڑھانا. دیکھو اب اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی پتا تھا کہ اس کا کفر ہے بڑا سخت، اس لیے میرا نماز جنازہ اس کی بخشش نہیں کرا سکتا. کیا پتا، میں نے کہا اس کی قوم میرے مکارم اخلاق کو دیکھ کر اس کی قوم توبہ کر دے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی قوم خزرج کے 1000 منافق سے توبہ کر کے صحابی بنی. یہ حکمت تھی، اس لیے آپ نے مکارم اخلاق کا ثبوت دیا. ورنہ فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ منافق ہے. آئندہ رب العالمین نے اس چیز سے روک دیا. حق تعالی شانہ اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ نے منافقوں کو دھمکیاں دی ہیں
باہر جا کر کہکے مارتے ہو، ذرا ہنسو کم، رویا زیادہ کرو، آگے تمہاری جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور تم تمہارا ٹھٹھا کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اللہ ملا ہے، اللہ کا رسول ملا ہے، یا اللہ کی آیات ملی ہے۔ جیسے پہلے مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا ان کا کام کیا ہے، جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور یہ تالیاں مارتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ اپنے آگے دردناک عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ استدراج ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری یہ سب تراویحاں قبول فرما، قرآن کریم کا سننا قبول فرما، جتنے قراء قرآن پڑھا رہے ہیں ساری دنیا میں، اے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اخلاص کی دولت دے۔ جو جن ماں باپ نے اولاد کو پڑھایا لیکن انہوں نے قرآن بھلا دیا، اے اللہ ماں باپ کو تو اجر دے دے، یا اللہ انہیں بھی حیا عطا کر تاکہ وہ بھی قرآن دوبارہ یاد کر لیں۔ اے اللہ انہیں قرآن کی لاج رکھنے والا بنا۔ اے اللہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری کائنات کے ڈالر اور پاؤنڈ زمین سے آسمان تک ملا دے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اے مولا کریم، اے پروردگار، جتنے نیک حافظ علماء ربانین ہیں ان کا ہمیں خادم بنا۔ اے اللہ جو چیزیں تو نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، یا اللہ اس قرآن کریم کے الفاظ، ان کے معانی اور نور ہمارے قلب میں اتار دے۔ اے اللہ ہر لفظ کی اتنی تفسیریں ہیں، میرے مولا دنیا کے درخت اور پتے کم ہیں، ریت کے ذرات کم ہیں، ستاروں کی تعداد کم ہے، ہر لفظ کے معنی اور تفسیریں اس سے زیادہ ہیں۔ اے قرآن کریم کے لیے 3-4 لاکھ تفسیریں لکھی، ہر ایک نے قلم ڈال دیا کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عبدالسلام نے قرآن کی 1000 تفسیر لکھی، آخر میں یہ کہا کوئی بھی قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے مولا کریم قرآن سے جڑنے والا بنا، اس پر جان دینے والا بنا، تنہائی میں صحیح پڑھنا جس سے ہمارا ایمان بنے اور ہماری سیاہی دور ہو۔ یا اللہ پورے ڈر کر پڑھنے والا بنا تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے ہر آیت پر۔ اے مولا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفسیریں کی ہیں ان پر کامل یقین نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ صغائر کبائر کے جتنے بھی ہم ہیں یا اور امت ہے، یا اللہ کامل توبہ کی توفیق دے، کامل توبہ کی توفیق دے، کامل توبہ کی توفیق دے، کامل توبہ کی توفیق دے۔ اعلیٰ درجے کا تائب بنا، اعلیٰ درجے کا تائب بنا، بازی لگا دینے والا بنا، شیطانی کاموں سے میرے مولا مر جائیں، میرے مولا جل جائیں، قرآن کریم کے خلاف نہ چلیں۔ ہمیں ایسی توبہ نصیب کر، ایسی توبہ نصیب کر، مر جائیں حرام کے قریب نہ جائیں۔ اپنی میرے مولا جلالت عطا کر، اپنی خشیت عطا کر، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔